نحمدك يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہندوستان کے مشہور و معروف شہروں میں سے ایک شہر جسے پوربندر کہا جاتا ہے، پہلی بار یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا. تسلط الدین، پختہ سنیت اور تناکن رضویت کے اعتبار سے یہ شہر صرف ہندوستانی ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے گوشوں اور کونوں میں اچھی طریقے سے جانا جاتا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو خلوص و للہیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے ہوئے ہیں، اب جمے ہوئے ہیں. اور جتنی مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے اسی طریقے سے انہیں شہرت ملتی رہے گی. جس دن اس میں لچک پیدا ہوئی اسی دن سے بنیادیں کہیں کہیں سے ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی. اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی جو عظیم دولت ملی ہے وہ اس وقت کے عارف باللہ، اس زمانے کے شیخ المشائخ، اس زمانے کے قطب الارشاد، وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین سرکار مفتی اعظم نور جیلہ حجت الاسلام، فقیہ اسلام حضرت علامہ الحاج الشیخ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ تاج الشریعہ مجد اللہ العالی کے دامن سے وابستہ رہنے کی یہ دین ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضور تاج الشریعہ کے معتمد خاص بلکہ اپنے ساری تحقیقات اور اپنے سارے مسائل میں بھرپور پورے طور پر جس ذات گرامی پر وہ اعتماد فرماتے ہیں اور اپنی تحقیقات پر تصدیقات کے لیے جن کے پاس اپنی تحقیقات کو بھیجتے ہیں، وہ ذات گرامی آج اس کا دیدار اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ کر رہے ہیں. دیکھنے میں بہت سادہ شخصیت کے مالک، لیکن اگر ان کا روحانی وزن کرنے پر آپ آ جائیں تو آپ ان کا روحانی وزن کر نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور محدث کبیر دامت اللہ العالی کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی، وہ کمالات عطا فرمائے کہ ان کے زمانے کے
لوگ کیا آپ کے اساتذہ اور اہل سنت جماعت کے اکابر اور اسلاف نے آپ پر صرف اعتماد ہی نہیں کیا ہے بلکہ آپ کے علم و فضل پر اور آپ کی ذات پر پورے طور پر فخر کیا ہے۔ تاریخ کے جھروکوں میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو حضور مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان آپ کے فضل و کمال کو دیکھتے ہوئے آپ کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہی تاریخ کے جھروکوں میں اگر آپ ایک ذات گرامی جس کا احسان پوری دنیا سنیت پر ہے، جسے پورا عالم اسلام استاد العلماء جلال العلم حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کے نام سے جانتی ہے، حضور حافظ ملت نے پورے طور پر آپ کی ذات پر اعتماد فرمایا اور صرف ذات پر اعتماد ہی نہ فرمایا بلکہ حافظ ملت نے اپنا زہد، اپنا تقویٰ، اپنی علمی میراث اور اپنا سب کچھ حضور محدث کبیر کو اپنے سینے سے لگا کر کے عطا فرمایا۔ حضور محدث کبیر اپنی قوت ارادی کی میں اتنے مضبوط ہیں کہ الحمدللہ اپنے قوت ارادی کی بنیاد ہی پر آج آپ لمبے سفر فرما رہے ہیں، ورنہ نقاہت، کمزوری اور علالت جیسی تھی، اس علالت میں نے اتنی عمر میں کسی کو سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن خود فرماتے ہیں کہ میری علالت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مسلک اعلی حضرت کی ترویج اشاعت کے لیے میرے زندگی کی سانس کا آخری لمحہ بھی اسی کے لیے وقت ہے۔ اور آج پوری دنیا میں جو سب فرما رہے ہیں وہ صرف اور صرف مسلک اعلی حضرت کی ترویج اشاعت کے لیے اور مسلک اعلی حضرت پر ہونے والے حملوں کو دفاع کرنے کے لیے آپ سفر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو لوگوں کے نگاہوں میں اور لوگوں کے دلوں میں ایسا مقبول بنایا ہے کہ یہی وہ مقبولیت ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں کانٹے بن کر کے چبھ رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہوتا بھی ایسا ہے۔ جو اہل نظر ہوا کرتے ہیں اور جن کو علم سے لگاؤ ہوا کرتا ہے، جو علم کے شوقین ہوا کرتے ہیں، وہ جب اہل علم کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنی کم علمی کا انہیں اظہار ہوتا ہے، اور جسے علم سے کوئی لگاؤ نہ ہو، جس نے مدرسے کا راستہ ہی نہ دیکھا ہو، اب اسے اگر مدرسہ نہ جانے پر بھی مفتی کہا جا رہا ہو، مناظر کہا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ایسا آدمی ضرور حسد کرے گا۔ آپ تاریخ کے حوالوں میں تاریخ کے جھروکوں میں ایک واقعہ حضور محدث اعظم کچھوچگی علیہ رحمۃ الرضوان کا سنا ہوگا کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے تو مکمل عالم بن کر کے وہ آئے تھے، مگر وہ علم کے پیاسے تھے اور علم کی تلاش میں بریلی شریف حاضر ہوئے تھے۔ بریلی شریف حاضر ہونے کے بعد بارگاہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں جب وہ حاضر ہوئے اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی سمندر کو جب آپ نے دیکھا ہے تو برجستہ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اب تک میں سمندر کے کنارے موتیاں اور سیپیاں چن رہا تھا، سمندر کی گہرائی کتنی ہوتی ہے وہ تو اب تک مجھے معلوم نہ ہوئی۔ انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا؟ اس بنیاد پر کہ وہ علم کے پیاسے تھے اور اپنی علمی تشنگی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بجھانے کے لیے آئے تھے، اور وہ لوگ جن کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے وہ بغیر علم کے لوگوں پر فتوے ٹھوکا کرتے ہیں اور بغیر تحقیق کے لوگوں پر فتوے دیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اگر اس معاملے میں دیکھنا ہو تو آج عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت اور عظیم المرتبہ شخصیت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ پورے طور پر اعتماد فرماتے ہیں، اور حضور تاج الشریعہ بالیقین اہل سنت و جماعت کے ایسے امیر ہیں کہ ہر سنی کو ان کا اتباع کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ منتخب کیے گئے ہیں، ہمارے مقتدی بنائے گئے ہیں اور ہم ان کے مقتدی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا معاملہ ہے کہ ہر معاملے میں جب کوئی مسئلہ ان کے پاس بھیجا جاتا ہے تو حضور محدث کبیر کے پاس بھیجتے ہیں۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ ابھی حضور امین شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ جب بریلی شریف کے میدان میں
تھی، اس لیے یہ بات سامنے آئی کہ مجمع بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کا جنازہ مبارکہ سواری ہی پیدا کر کے نماز جنازہ اگر ادا کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ تو نہیں ہوگا، کوئی حرج تو نہیں ہوگا، اور مسئلے کی وجہ سے یہ جنازہ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ حضور تاج الشریعہ دامت اللہ العالی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے حضرت مفتی شعیب رضا صاحب حضور محدث کبیر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد یہ مسئلہ عرض کرتے ہیں، حضور مجمع بہت زیادہ ہے اور بڑھتا ہوا ایک سیلاب ہے، کیا ایسے ماحول میں اور ایسی پوزیشن میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا نماز جنازہ کے لیے آپ کا لاش مبارکہ اوپر سواری کے اوپر رہے اور نماز جنازہ ادا کر لیا جائے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کراہت سے خالی وضو نہیں ہوگا، اس لیے اگر کراہت سے بچنا ہے تو آپ کے جنازے مبارکہ کو نیچے اتار لیا جائے اور نیچے اتارنے کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اب اس کے بعد جب حضور تاج الشریعہ دامت اللہ العالی تشریف لے آئے تو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بھی یہ مسئلہ گیا کہ حضور ایسا سا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو فوراً حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محدث کبیر سے پوچھا جائے، حضرت محدث کبیر سے پوچھا جائے۔ مفتی محمد شعیب رضا صاحب عرض کرتے ہیں، حضور میں نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا ہے، کیا فرمایا انہوں نے فرمایا ہے کراہت سے خالی نہیں ہوگا، اور کراہت سے خالی نہیں ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور محدث کبیر نے فرمایا ہے تو جنازہ نیچے اتار کر نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور محدث کبیر کو وہ عظمتیں اور وہ رفعتیں وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس پر سب سے پہلے تحقیق اور تصدیق کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے حضور تاج الشریعہ حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں نہ پیش فرماتے ہیں اور آپ کی قیمتی راہ کا آپ انتظار فرماتے ہیں۔ آپ کے درس بخاری ملحق الباری آپ نے جو تصنیف فرمائی، آپ کے درس کا وہ مجموعہ ہے، ترتیب دیا گیا اور کتابی شکل میں ملحق الباری آ گئی۔ حضور تاج الشریعہ دامت اللہ العالی نے اسی عرص رضی کے موقع پر وہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں دی اور ارشاد فرمایا کہ اس پر آپ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ حضور محدث کبیر نے اس کا ایک چیپٹر پڑھا اور ایک چیپٹر چونکہ وقت کم تھا اس لیے پر وہ کتاب پیش کی گئی تھی۔ ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد حضور محدث کبیر نے اپنا تبصرہ اس پر پیش فرمایا اور حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا، جب میں اسٹیج پر پہنچ جاؤں تب حضور محدث کبیر کو پڑھا دیا جائے، تب پڑھا دیا جائے۔ آپ نے جب وہ تبصرہ پیش فرمایا، بعد میں حضور تاج الشریعہ دامت اللہ العالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو تبصرہ پیش فرمایا ہے اس کو قلم بند فرما دیجیے، اس کو آپ تحریر میں لا دیجیے۔ اب چونکہ اس کے بعد سے ایسی مصروفیت رہی اور اسی وقت سے حضرت کی طبیعت اپ ڈاؤن ہوتی رہی، اس کے بعد حضور تاج الشریعہ دامت اللہ العالی نے تقریباً مجھے حکم دیا ہوگا 5 سے 6 مرتبہ کہ تم اسے پورا کرا لو۔ ابھی گزشتہ مہینے لکھنؤ کی سرزمین پر حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جیسے ہی ملنے گیا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور محدث کبیر نے آدھا تو لکھوا دیا ہے، ابھی آدھا باقی ہے، اسے پورا کرا لو آپ ذرا سا ان باتوں کو جا کر کے تنہائی میں سوچیں کہ حضور تاج الشریعہ سب سے بڑے محدث، حضور تاج الشریعہ سب سے بڑے فقیہ، حضور تاج الشریعہ سب سے بڑے اس زمانے کے شیخ، لیکن علمی معاملات میں کس قدر آپ اعتماد فرماتے ہیں اور کیسی آپ خواہش ظاہر فرما رہے ہیں کہ میری کتابوں پر تصدیق آئے تو حضور محدث کبیر کی آئے۔ کیا حضور تاج الشریعہ صحیح بخاری شریف نہیں کرا سکتے؟ شاندار کراتے ہیں اور کراتے رہے، لیکن اپنے ادارے جامعۃ الرضا میں حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی ختمی صحیح بخاری شریف کے لیے حضور محدث کبیر کو اسپیشلی طور پر مدعو فرماتے ہیں، اسپیشلی طور پر مدعو فرماتے ہیں۔ اور جب حضور محدث کبیر درس بخاری شریف کراتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ بنفس نفیس وہاں موجود ہوتے ہیں، حضور تاج الشریعہ بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں اور آپ کا درس بخاری جو ہوتا ہے آپ اپنے کان ولایت سے سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے
اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عظیم اور ایسی بزرگ شخصیت کے دامن سے ہم سب کو وابستہ رکھا ہے اور ان کا عقیدت مند بنایا ہے، ان کا احسان مند بنایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے دامن سے اور ان کے قدموں سے ہم سب کو وابستہ رکھے اور کبھی اس میں کسی طرح کی کوئی لچک، کوئی کمزوری نہ آنے پائے، یہی دعا ہے۔ اور ساتھ ہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان دونوں بزرگوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی اشاعت اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہماری عمروں کو اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں بیٹھ فرما دے، ہماری عمروں سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمروں کو لمبی سے لمبی فرما دے، تاکہ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا چمن اسی طریقے سے جگمگاتا رہے اور اس کی خوشبوؤں سے لوگ اپنے مشام جاں کو معطر کرتے رہیں۔ بس اب اس کے بعد وقت بھی بہت کم ہے، ہمیں ایئرپورٹ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ حضور محدث کبیر دامت العلوم عالی تشریف فرما ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ حضرت تشریف لائے ہوں اور آپ نے ان کے قیمتی بیان کو، مبارک کلمات کو آپ نے نہ سنا ہو اور پھر حضور محدث کبیر کی ایمانی غیرت اور آپ کی علمی غیرت اس چیز کو برداشت بھی نہیں کرتی ہے کہ میں کہیں جاؤں اور وہاں جانے کے بعد یوں ہی واپس آ جاؤں، لوگوں کو کچھ علمی باتیں نہ بتاؤں، یہ کبھی آپ برداشت بھی نہیں فرماتے ہیں۔ بہت سے سفر میں الحمدللہ ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے، کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ راستے میں اترے، نماز مغرب کے لیے پڑھی، مسجد میں گئے، نماز مغرب ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے بھی چلے گئے نماز کے بعد، تو آپ نے فوراً ڈاٹا ارشاد فرمایا کہ یہاں مجمع اچھا خاصا تھا، لوگ یہاں تھے، اگر تم 5 منٹ لوگوں کو بٹھا لیتے کچھ باتیں ہو جاتی دین کی، کچھ باتیں ہو جاتی دین کی۔ لوگ پروگرام لیا کرتے ہیں اور نذرانے فکس کیا کرتے ہیں اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ سفر بھی کر رہے ہیں تو اگر نماز کے لیے رکے ہیں، مجمع وہاں پر ہے، لوگ اکٹھا ہیں تو کچھ دین کی باتیں پہنچ جائیں، یہی ہے اصل میں نیابت رسالت کا اور نیابت رسول کا حق ادا کرنا، کہ لوگ کون تو مطلب دین کی باتیں پہنچائی جائیں۔ اور یہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو باتیں سرکار نے اپنے صحابہ کے درمیان پیش فرمانے کے بعد یہ تو ارشاد فرمایا کہ جو یہاں پر حاضرین ہیں، جو باتیں ان تک پہنچائی گئی ہیں ان تک وہ باتوں کو پہنچا دیں جو لوگ حاضر نہ ہو سکے تھے، تو ان تک پہنچا دیں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مدینہ طیبہ میں لوگ حاضر نہیں ہوئے ان تک پہنچا دیں، یہ نہیں صرف مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ صبح قیامت تک جتنے لوگ حاضر نہیں ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو یہ باتیں پہنچائی جائیں۔ الحمدللہ صحابہ کے واسطے سے جو منصب حضور محدث کبیر کو اور حضور قاری شریعہ کو ملا ہے، الحمدللہ وہ 100% 100% اس پر پورے طور پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو قوت دے دے، طاقت دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم فیضان سے اہل سنت و جماعت کو خوب سیراب فرمائے۔ حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ حضرت اپنے کچھ دعائیہ کلمات سے ہم سب کو محسوس فرما دیں، اس لیے کہ ہر کوئی جو ہے آپ ہی کی طرف ترغیب آتے ہیں، دیکھ بھی رہا ہے اور اپنے علمی پیاس بجھانے کے لیے ہر کوئی اپنا کاسا پھیلائے ہوئے ہے۔ ہماری جھولی میں کچھ کلمات تبلیغ آپ ڈال دیں، آئیے حضرت کا استقبال کر لیں نعرہ تکبیر رسالت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔
إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. میرے ساتھ آپ حضرات تشریف کریں. سرکاری اور قرار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کملا من الرجال، مردوں میں تو بہت سے لوگ بڑے بڑے قابل تھے، لم یکن من النساء، اور عورتوں کی بڑے بڑے کمالات کا نام آسیہ زوجہ فرعون مریم ہوئی. ایک روایت میں حضرت مریم کا ذکر، ایک روایت میں سیدتنا فاطمہ راحت قلب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور پھر فرمایا فضل عائشہ علی باقی نسائی كفضل الثريد على صاحب الطعام. ثرید جس طرح سے تمام کھانوں میں سب سے بہتر ہے، ویسے ہی عائشہ ہے. بہرحال اس میں کوئی نص قطعی ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو ان میں ان کا درجہ سے جاتا ہے، مگر ان چار بزرگ ترین مسمیات کا ذکر ہے کہ یہ دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے افضل یہ تھا. اب ان میں سے کس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یہ عقائد کا مسئلہ ہے. دلیل قطعی جب کرتا ہو اس وقت کا سکون اختیار ہے. مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہاداتوں میں جس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہو وہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. کیا بات لگا اس چمکدار اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے درمیان ایک رات آپ حاضر بارگاہ تو چپکے چپکے کچھ میرے آقا نے فرمایا تو دار و مدار ہونے لگی جیسا کہ تو پھر رسول پاک نے ان کو اپنے جانے مبارک سے قریب کیا
کہ وہ پھر ایک رات کی بات کرے تو وہ مسکرانے لگے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ رازدارانہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کی؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو ابھی نہیں بیان کرتا۔ جب سرکار کی 2-3 روز کے بعد رحلت واقع ہو گئی تو اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے خود ام المومنین عائشہ صدیقہ بتایا کہ سرکار نے میرے آتے ہی سے جو رازدارانہ پہلی بات کہی وہ یہ فرمایا کہ میں اپنے اس مرد میں دنیا سے تو میں تو سرکار نے تکلیف کر دی، فرمایا کہ سنو رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے میرے پاس تم آؤ۔ تو میں خوش ہو گئی کہ سرکار سے میری جدائی کا زمانہ سب سے کم ہے، سب سے کم ہے۔ تو 6 مہینے کے قریب کا تھا۔ روایات میں یہ ذکر ہے کہ 6 مہینے سرکار کے بعد وہ حیات میں رہی اور وصال، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ آپ جو رمضان مبارک کو دنیا کو دعوت دیے تو اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ 6 مہینے مانے جائیں یا 6 مہینے میں 8 دن کم، کیونکہ میرے آقا 10 دن کم مانے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو دنیا سے تشریف لے گئے، اور اگر آپ کی وفات پورے 6 مہینے پہ مانی جائے تو 12 رمضان کو، اور اگر کب مانا جائے یا مہینوں کا گنتی کر دی جائے اور اس کے ایام نہ گنے جائیں تب تو یہ تاریخ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آپ کا دنیا سے رخصت ہونا اور سب سے پہلے رسول پاک کی بارگاہ سے خود حاصل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقائے کائنات کی بہت ہے اور بہت زیادہ آپ ان کو خوشبی رکھنا چاہتے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ دوپہر کے وقت جب بیلوے کا وقت ہوتا ہے جو اپنے کام کرتے ہوئے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، اس وقت آقا کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گھر تشریف لائے تو ان کو اکیلے پایا تو بتایا یعنی علی کہاں ہے؟ شجرہ بینی و بینہ میرے ان کے درمیان کچھ اختلاف پڑ گیا، وہ ناراض ہو کر
پھر چلے گئے. تو اب اس کا معنی یہ نکلا کہ اختلاف میاں بیوی کے اندر ہو اور شوہر ناراض ہو تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. اس کو طول دینا یہ بڑی بات. تو سرکار نے ایک صحابی کو بلایا, فرمایا سلام کرو اینا علی کو, حضرت علی کہاں ہے سلام مجھے خبر دو. تو انہوں نے کچھ دیر بعد آ کر کے خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ مسجد شریف میں یعنی مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے سو رہے. تو سرکار سیدھے وہاں مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. نیند میں بالکل مست تھے مولا علی کرم اللہ وجہ شریف, اتنا کہ آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ چادر ادھر گر گئی اور آپ جس کرپٹ پہ تھے وہ زمین کچی زمین پر تھی اور پیٹھ پر بھی مٹی لگی. تو میرے آقا وہیں قریب بیٹھ گئے اور یوں جھاڑنے لگے, فرمانے لگے خود یا ابا تراب, خود یا ابا تراب, یہ مٹی والے اٹھ اٹھ. اب اٹھ کے تو اب وہ کھڑے ہوئے. تو یہ مجھے بتانا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں اللہ کی عطا, اس کی بیٹی کا معاملہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علی تیری جو ہے, بلکہ میرے آقا کتنے بیان ناز سے فرما رہے ہیں خود یا خود یا. یہ طریقہ ہے صلح کرانے کا اور یہ ایک دوسرے کی محبت دل میں بٹھانے کا ایک طریقہ. سمجھ میں آ گئی نا. پھر ان کا ہاتھ پکڑا لے کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے. دونوں میں صلح کروائی. پھر دونوں اپنی اپنی باتیں بھول جائیں, دل صاف ستھرا پاکیزہ. یوں تو اللہ نے دونوں کے دل بڑے ہی پاکیزہ بنائے. کہ وہ پاکیزگی بالکل فطرت تھی, ان کی شان. مگر اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی کا سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا خود نزدیکی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو بلایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اہل عقد و عقد میں بیٹھے تھے, یعنی جو کیفی مشورے کی ہوتی اس میں آپ شریک ہوتے تھے. تو اب میرے زمانے میں کیوں آپ الگ رہتے؟ تو انہوں نے کہ دراصل رسول پاک کی جدائی میں حضرت فاطمہ الزہرا فلحال ہو گئے. میں ان کی دلجوئی کے لیے مجبور ہوں کہ حاضری نہیں دے سکتا. تو انہوں نے قبول بھی فرما لیا کہ ٹھیک ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی کریم ان سے بے حساب محبت فرماتے تھے. حتیٰ
یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ایک کہانی کی کئی کئی بیویاں بھی ہوتی تھی، مگر جتنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے کوئی بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میں منتخب نہ کی، بلکہ ابو جہل کی بیٹی کا پیغام آپ کے پاس آیا تو رسول پاک نے بدجتہ فرمایا کہ عبد اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت علی فوراً انہوں نے انکار میں جواب کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں، رسول اللہ کی بیٹی کے ہوتے ہوئے میں اس سے نکاح نہیں کروں، حالانکہ وہ صاحب ایمان ہو گئی اور مجاہد کو ازلی خبیث تھا، مگر اس کی بیٹی، اس کے بھائی اور دوسرے بہت سے اہل خاندان جتنے تھے فتح مکہ کی خدمت میں اسلام قبول کر دیا اور سچے مسلمان، بلکہ حارث ابن ہشام جو ابو جہل کے سگے بھائی ہیں ان کی حدیثیں بخاری میں، ہاں ایک مرتبہ آقا کائنات سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجیے کہ اس عمل کا پابند ہو جاؤں تو میں جنت میں چلا جاؤں، پر میں علیہ کا بہاتا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ایسے ہی کرنا ہے۔ سرکار نے اپنی زبان مبارک کو اس کے مبارک میں لے کر فرمایا اس کو کنٹرول ہے، تو انہوں نے کہا تب تو یا رسول اللہ اب تلاوت ذکر الہی کے علاوہ اب میں کوئی بات کروں گا۔ اس کے بعد سے انہوں نے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کیا، حدیث کا بھی بیان کر وہ بھی ذکر الہی، ہاں حدیثوں کا بیان کرنا کرتا ہے وہ تو رسول پاک کے کلام اس سے بڑا کیا یہ الہی ہے تو بہت شان تو بہرحال حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں سرکار کے بیان کیے ہوئے مظاہر کم نہیں، یہ کیا کم ہے کہ فاطمہ تو سیدۃ ہے نساء الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، کیا فضیلت کم ہے؟ تو یہ اللہ نے ان کی تقدیر تھی کہ آج شام کو میں وفات پا جاؤں، کسی کو خبر نہ دی جائے کہ میری وفات ہوئی، کیونکہ جب میری وفات کا علم لوگوں کو ہوگا تو کی وجہ سے کلمہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں جنازے کے لیے اتنا کپڑا نہیں ملتا تھا جیسے آج کل لوگ لکڑی کے ایک غلاف جنازے کی کھاٹ پر چھوڑاتے ہیں، وہ سب نہیں، بلکہ جنازہ کفن میں لپیٹ کے ویسے ہی تو اس میں بدن کا جسم لگتا، تو فرمایا کہ جب قبر میں مجھے اتارا جائے گا تو لوگوں کی نظر میرے بدن کے دبلے
پتلے موٹے ہونے کے وہ سب یہ حالات لوگ دیکھیں گے دیکھ کے کھپا یہ پسند ہے، اس لیے اس کی خبر کر اعلان کر دیا جائے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی وفات کے بعد عشاء کے قریب یا عشاء کے بعد ہوئی تھی، جلدی جلدی ان کی تجدید و تفویض کا انتظام کیا۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی جیسے ہی وفات پا گئی نکاح کے بعد، مگر یہ سرکار کی نسل طیب کی شان ہے۔ فرمایا کل مذہبی وصحبی وصحبی یکتصح یوم القیامہ الا مذہبی وصحبی وصحبی۔ ہر نسب کا تعلق اور ہر رشتے کا تعلق کٹ جائے گا مگر میرا رشتہ اپنی جگہ ہے اور میرا نسب بھی اپنی جگہ ہے۔ ابھی تو مولا علی کی دولے مکرمہ وہ قائم رکھے، یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، یہ عظمت ہے۔ سبحان اللہ کہ وفات پا گئی مگر اب بھی آپ کی حد یہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کا بھی سبب قیامت کے دن سرکار کے ساتھ قائم ہو۔ ہمارا سبب تو ایمان ہے، یہ غلامی ہماری قائم ہے ان حضرات کے۔ اب یہ کسی بات میں نے اختصار کے ساتھ کہی اور ان کی تفصیل کا وقت نہیں۔ اب اس پر اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ پسند نہ تھا کہ ابو بکر و عمر میرے جنازے میں شریک ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے منع کیا تھا کو تو یہ ہوتا ہے۔ صبح کو جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق کو خبر دی تو حضرت علی سے فرمایا اللہ فرزنا ہمیں کیوں نہیں خبر دی کہ رسول اللہ کی شہزادی کے جنازے میں شریک ہو۔ کہا کہ انہوں نے اپنی بے پردگی کے اختیار میں مجھے سختی سے منع کیا کہ اعلان، اور آپ کو اگر اطلاع ہو تو آپ کو بالکل اعلان کریں، کیونکہ آپ امام المسلمین ہیں اور آپ کو ضرور یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ جائے۔ سمجھ میں آئی نا؟ مطلب یہ کہ جنازے میں شرکت صرف اسی لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ مسجد کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث شریف میں دونوں باتیں ذکر ہیں۔ ایک بات یہ ذکر ہے کہ جس شخص کے جنازے میں 40 جس مسلمان کے جنازے میں 40 لوگوں نے شرکت کی اس مسجد کی مغفرت سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک میں یہ ہے کہ جس شخص نے مومن کی نماز جنازہ پڑھ لی اس کی مغفرت۔ تو یہ دونوں طرح کے مومن ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہی وجہ ہے
کہ جب کوئی بزرگ وفات پاتا ہے تو ہزاروں ہزار آدمی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں. اس لیے جتنے لوگ مل کر ملیں گے پڑھیں گے تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں. اس لیے کہ جتنے پڑھے ان کی جنازہ پڑھنے سے ہماری تو اس لیے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس معاملے میں سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے لوگ اپنی مغفرت کا سامان اللہ تعالی کرم ہو گئی بات ختم. اب آپ سب لوگوں کو معلوم ہے ایک اکیلے خود سے نہیں سینکڑوں لوگوں سے سن چکے کہ زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دور ہوتا جائے گا اتنے زیادہ فتنے بڑھتے جائیں. سمجھ رہے ہیں کہ فتنے بڑھتے جائیں. فتنوں کا حال یہ ہو گیا کہ 4 آدمی ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی ابو حنیفہ ہو جاتا ہے کوئی شافعی ہو جاتا ہے. یہ بڑے دین کے نکات پیدا کرنے والے لوگ اور ہم لوگ شرمندہ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم لوگ اتنا بڑھ کر کے ان سب اتنی ایجا دلیری کے بات نہیں کر سکتے. اور یہ لوگ جو چاہتے ہیں کرتے یہ فتنے کی حالات سمجھ آ گئی. تو ان فتنوں میں کیا حسد کوئی فتنہ نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں کسی بڑے کو دیکھ کر کے کہ اللہ نے اس کو مقبول کیوں بنایا اس کو مٹی میں ملاؤ مٹی میں ملاؤ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. سمجھ میں آئی بات. حضور تعالی شریعت ہم لوگوں نے بڑا نہیں بنایا ان کے مریدوں نے بڑا نہیں بنایا. جو مرید ہو گئے وہ بڑے ہو گئے. ہاں جن لوگوں نے ان کی تعریف کی وہ بڑے ہو گئے اور جنہوں نے ان کی شان میں گستاخی کی وہ کرتے چلے گئے. ہاں کچھ لوگ ہیں ایسے بھی کہ جن کے بارے میں میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیر سویر ان کو توبہ کی توفیق دے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ کافی دلائی یہ بھی دیں گے. ہاں تو جو بھی ہو حضور تعالی شریعت اگر یہ تعریف کر دیتے ہیں تو یہ بات نہیں کہ میرے اندر وہ ہمارا میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں. یہ تو ان کا کرم ہے کہ اعتماد کر کے لوگوں کو میری طرف متوجہ کرتے. یہ ان کا احسان ہے. ہاں یہ ان کا احسان ہے کہ بھائی ان سے پوچھو جانتے ہیں وہ ان سے زیادہ اور میں تو ان سے پوچھوں ان کو بلاؤ. تو یہ کیا مطلب یہ سب طریقے ہیں لوگوں کو کہ یہ آدمی قابل اعتماد ہے. لوگ اس کے متعلق رہیں گے تو مطلب کہ اعلیٰ حضرت سے یہ کرنے نہیں دیکھا بس اتنے ہی سبق دینے کے لیے وہ میرے اوپر اپنا اعتماد کا کتنا مجھ سے بھی اثر کرنے والے جو یہاں تک اثر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ہی تک نہیں کفر تک کا بنا دیا. ہاں اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی یہاں تک کروا دے. ہاں تو کیا اس سے میں کافی ہو گیا کافی ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان اور البتہ میں بہت
جب دلائل جمع ہو جاتے ہیں سب دوسروں کا فتوا لگانا سمجھ گیا؟ ہاں اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تکفیر کے لیے جو قواعد مقرر کیے ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے نہیں، وہ امام اعظم سے اسی طرح پر چلے آتے ہیں، اور امام اعظم کو نے خود سے وہ نہیں پیدا کیا بلکہ ان کو صحابہ کرام کے ذریعے سے جو روایتیں ملی ان روایتوں کے وہ استعمال کیا اور صحابہ کرام کو بارگاہ رسالت سے سمجھا اور تبدیل ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی کتابیں میں پڑھتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس میں کہیں سمجھ میں خطا ہو تو میں اپنے شاگردوں کے سامنے ذرا ان عبارت کو حل کرو تو یہ ان سے بھی کرتے ہوئے یہ جگہ نہیں، دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں اپنے چھوٹے اور بڑے کو نہ دیکھا جائے بلکہ جہاں سے کوئی گرا کھلنے کی امید ہو وہ ادھر توجہ کی جائے، بس ایسا ہوتا ہے۔ بات بات یہ باتیں ایسی کتابوں میں آ جاتی ہیں کہ میں کسی کو ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیے بھائی یہ عبارت اس طریقے سے ہے، مگر اس میں آپ کیا تعبیر کر سکو گے وہ بتاؤ، تو کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی بات، سمجھ میں نہیں آتی بات، میں نے کہا کہ یہ تعبیر کر سکے، ہاں یہ بہت کئی یہ ہو جاتا، تو اس طریقے سے یہ مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی حسد کرتا ہے تو اس سے اس پر میں ناراض نہیں ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے جو حسد لوگوں نے کتنی بری جھوٹی خبریں پھیلا ان کے بارے میں کہ بڑے بڑے علماء اور ائمہ ان سے حسد کرتے ہیں، سمجھ گیا؟ امام عبداللہ مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد، انہوں نے بہت مرتبہ سنا کہ دمشق جو ان کے شام کا کیپٹل ہے، دمشق میں ایک بہت بڑے محدث امام عبدالرحمن اوزاعی، چلو ذرا ان سے بھی حدیث میں شاگردی حاصل کرتے ہیں، تو گئے ان کے بعد کہ حضور میں آپ کی خدمت میں علم حدیث حاصل کرنے آیا، کہاں سے آئے کہ عراق سے آیا۔ عراق میں ابو حنیفہ نام کا ایک شخص ہے، دین میں بڑے لمبے پھیلا تھا، تو اس سے ذرا بچ کر کے رہنا، تو پھر حدیث سننے لگے، پھر رخصت ہونے لگے، تو یہ کہا کہ دیکھو جب واپس جانا تو ابو حنیفہ سے بچ جانا ہے۔ آپ آئے اپنے قیام گاہ اور امام ابو حنیفہ کی جو روزانہ ان کے یہاں جم کر 100 شاگردوں کو، جو ان کے شاگردوں میں سب سے 46 لوگ 100 شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر پینا روزانہ 2 بار تک صبح سے لے کر مشورہ تو اس کی کہ کچھ نوٹ وغیرہ بھی اپنے سامان میں ایک طرح کے لے گئے، تو اس میں سے انہوں نے 4-5 نسلیں الگ کی، اور جب
تو صبح کو پہنچے، جا کر کہنے لگے حضور سب بڑے گمبھیر قسم کے مسئلے، اس کا جواب چاہتا ہوں میں، 1 2 3 4 5 یہ مسئلے کہاں سے لائے؟ بھائی اس کے اوپر تو بہت غور و فکر کر کے ہفتوں میں کہیں جواب بنے گا۔ اچھا، اگر اس طریقے پر اس کی بات کی جائے تو کیا یہ پہلا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ ہاں تو بہت حل ہو جائے گا، پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، اسی طرح سے انہوں نے امام عبداللہ مبارک ابن مبارک نے حل کر دیا۔ امام عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تو پھر دوسرے دن 5 مسئلے اور لے کر آئے، پھر تیسرے دن 5 مسئلے اور لے کر آئے، اور اسی طرح وہ سب نے وہ تو معذرت کر دیتے کہ میں اس کو حل نہیں کرتا ہوں، ابھی اس پر مجھے بہت فکر کرنی پڑے گی، اور یہ بات کر کے اس کو حل کر دیں، وہ قبول بھی کر لیتے۔ تو انہوں نے 3 دن ہو گیا تھا، یہ سب کہاں سے لاتے ہو، یہ سب کہاں سے یہ علم کا پتہ چلا؟ تو حضور میں انہیں کی خدمت میں رہ کر کے یہ سب میں نے سیکھا ہے، جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچ کے رہنا۔ کیا ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ضرور، یہ انہیں کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، مجھے تو خبر دیا گیا، خبر دی گئی کہ وہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف قیاس پر عمل کرتے ہیں، اتنے بڑے پہنچتے ہیں۔ سنو، اب جہاں تو ابو حنیفہ کا کی مجلس کبھی مت چھوڑنا، یہ اتنا مجبور کر دیا، یہاں تک کہ کوفے تک کے علماء بھی یہی کرتے ہیں۔ قاضی ابن ابی لیلہ ایک روز مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے، ایک عورت کو دیکھا کہ ایک مرد سے لڑ رہی ہے، اور اس کو اس نے اس مرد کو کہہ دیا حرام دادا، تو انہوں نے اپنی پولیس سے کہا، قاضی کے جسٹس تھے، پولیس سے کہا اس کو کی دولت کو گرفتار تو مسجد میں لے جا کر 80 جوتے اس کی پیٹھ پر لگوائے۔ تو امام ابو حنیفہ کو خبر ملی تو فرمایا کہ قاضی ابن ابی لیلہ تھے، اس میں 5 غلطیاں تھیں، اس سزا دینے میں 5 غلطیاں۔ نمبر 1 یہ کہ قاضی صاحب کے پاس اس آدمی نے اپنا مقدمہ فائل نہیں کیا، زبردستی اس عورت کو اٹھایا، اس کو دعویٰ کرنا چاہتے تھا کہ قاضی صاحب اس نے مجھ کو ایسا لفظ کہا ہے، یا تو 4 گواہ لائے اور یا اس کو دوسرا لگائے تھے، دعویٰ نہیں کیا، اور انہوں نے گرفتار کر دیا غیر دعوے کے۔ نمبر 1 غلطی۔ دوسری غلطی یہ کہ انہوں نے اس عورت کو مسجد میں حد لگوائی، حالانکہ شرع میں قانون یہ ہے کہ سزا مسجد میں نہ دی جائے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس عورت کو کھڑے کر کے حد لگوائی، حالانکہ عورتوں کو حد لگوانے میں بیٹھانا چاہیے، بیٹھ کر کے۔
چوتھی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لگاتار 80 کوڑے لگوائے اور حالانکہ اصول یہ ہے کہ 10 کوڑے لگانے کے بعد اس کو پانی پلایا جائے، سلطانے کا موقع دیا جائے، لگاتار کوڑے نہ لگے، 10 اس طرح لگایا جائے۔ تو اس طرح امام اعظم نے ان پر 5 غلطیاں لگا دی اور قاضی صاحب کے پاس یہ خبر پہنچ گئی، جواب تو کر نہیں پایا تو منصور خلیفہ سے یہ کہہ دیا کہ دیکھتے ہیں ابو حنیفہ میرے فیصلوں پر طعنہ دیتے ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں، ان کو فتویٰ دینے سے روک دیا جائے۔ تو روک دیا منصور نے، مگر خود ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ اب جتنے بغداد میں علماء سے پوچھے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، تو بلایا جائے امام ابو حنیفہ کو۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے تو فتویٰ دینے سے قانوناً آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ کا فتویٰ دینا بالکل جائز ہے اور فتویٰ سے آپ کو کوئی نہیں۔ تو امام اعظم نے مسئلہ حل کر یہ شام امام اعظم، مگر حسد اتنا زیادہ کیوں کہ امام اعظم کی مقبولیت نہ صرف عراق میں بلکہ مصر میں اور شام میں اور مختلف ملکوں میں آپ کی مقبولیت کا سکہ کرتا تھا۔ آپ کے شاگرد ہر کونے میں اور ایک سے ایک شاگرد ماشاء اللہ۔ بہرحال تو امام اعظم سے بھی اور ان کے شاگردوں سے بھی بڑا حسد لوگ کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اے اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے جس دن کوئی تجھ سے حسد کرنے والا نہ رہے، جس دن مجھ سے حسد کرنے والا کوئی نہ رہے، اس دن کے آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ حسد کسی کرتا ہے؟ کوئی سے حسد کرتا ہے؟ حکیم سے کوئی حکیمہ حسد کر سکتی ہوگی، مگر کوئی سے بھی حسد ہوتی ہے؟ ایک امیر سے کوئی غریب حسد کر سکتا ہے، مگر کوئی فقیر سے کسی کروڑپتی کو دیکھا ہے حسد کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے تو صاحب کمال کیا کرتا ہے۔ تو جس دن میرا کوئی حاصل تھا تو اس دن میں بے کمال تھا، اس لیے بے کمالی کا دن آنے سے پہلے مجھے اٹھا سمجھ میں آیا۔ اس لیے آج بھی صرف یہ کوئی ڈر نہیں ہے، ہاں میں دعا یہی کرتا ہوں، اے اللہ عاصموں کے شر حسد سے بچا۔ حسد سے بچنے کے لیے نہیں دعا ہے، شر حسد سے بچا، من شر حاسد۔ حسد سے بچنے کی کوئی دعا نہیں، جن کو جتنا حسد کرتا ہے وہ میرے اوپر احسان ہے۔ الحمدللہ اگر اس زمانے میں کوئی اعلیٰ حضرت کا سچا جانشین ہے، اعلیٰ حضرت کے زہد و تقویٰ اور علم و فضل کا کوئی وارث ہے تو وہ اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ اللہ نے اس زمانے میں ان کو صرف قطب نہیں بنایا، خود صاحب بھی بنایا۔ یہ بھی جانتا اللہ تعالی کا کرم ہے
جتنے دن ان کے سائے میں ان کے سائے میں کو رکھے، یہ اس کا کرم۔ اور یہ آدمی جو بدگوئی کرتے ہیں یہ انہی کے کرم کا کھا کے یہ سب کر رہے ہیں۔ ہاں یہ سب کر رہے ہیں، مگر اس سے ان کا درجہ اونچا ہو رہا ہے، ان کا بھی۔ حضرت سیدنا شیخ نظام الدین والاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پڑوسی تھا، آپ کی غیبت کرتا، آپ کی جان میں گستاخیوں اور برے برے الفاظ استعمال کیا کرتا، اور آپ کے گھر تو آپ کے گھر آنا چاہتے تھے، اس کی بیوی روز روز سرکاری کے اندر سب بڑے نماز کرتے اور اس کا پاک ہمیشہ گاڑی ہوتا رہتا، مانتا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بہت ڈانٹا اس نے، تو حضرت کا کرم دیکھتا نہیں ہے، اور اس کے بعد اچھا میں آپ کو کرتا ہوں آگے معافی وغیرہ دینا۔ اب حضرت نے وہ جو تحفہ بھیجتے رہتے تھے وہ بند کر دیا، تو آگے کہتا ہے حضور جب تک میں گاڑی دیتا تھا تو وہ تحفہ آنا تھا، اور اب میں نے توبہ کر دی، تو مطلب یہ کیا مانتا ہے؟ فرمایا جب تک تو میرا کام کرتا تھا میں تیرا کام بنا دیتا تھا، اور تو نے میرا کام چھوڑ دیا کہ جتنی گالی دیتا تھا میرا مرتبہ اتنا اونچا ہوتا تھا، تو اتنا اونچا ہوتا ہے، تو نے میرا کام کرنا چھوڑ دیا تو میں نے تیرا کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بڑا خوش ہے الحمدللہ۔ حضور تعلیم شریعہ سے آپ کوئی ایسا لفظ نہیں سن سکیں گے جو مانا ہے، اور جو خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جیسا وہ کرتے ہیں ویسا ان کو اللہ تعالی حضور تعلیم شریعہ کا سایہ کرم دراز کے دراز تک۔ خود بھی حضرت آج کل کچھ حدیث ہیں، اور ایک الگ سے حضرت مولانا شعیب رضا صاحب کی حلالت کی وجہ سے حضرت کے اوپر ایک طبیعت پر ایک بوجھ ہے، اللہ کو بھی شکایت کیا تاکہ حضرت کو بھی سکھ پہنچے، اور حضرت جہاں اپنے خود میں محنت محسوس سے پہنچے وہاں پر مذہب کے حالات اس تقلیم اور کتابوں سے ہی دین نہیں پھیلتا ہے۔ میں نے ان کی عالم کو دیکھا کہ وہ جس جگہ سے گزر جاتے تھے دین پھیل جاتا، ہاں، اور وہی وراثت حضرت بولے کہ نہ بولے لوگ دیکھتے ہیں تو ایمان اپنے آپ کو خود بھی رائے میں منسوخ کرتے ہیں۔ اب یہ چند باتیں میں نے کہی، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت حضرت ایمان کے ساتھ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت بلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع
लाखों सलाम